تو نماز فرض ہے یہ سب جانتے ہیں. 5 وقت کی نماز دین کے اندر فرض ہے سب جانتے ہیں. لیکن جانتے ہو یاد کب آتی ہے جب بیمار پڑ جاتا ہے. بہت شاندار، بہت غضب بات. یاد تب آتی ہے جب ہاتھ یا پیر ٹوٹ جاتا ہے تب یاد آتی ہے نماز پڑھیں گے. کوئی مصیبت آ گئی، بیماریاں گھر میں آ گئی تو مسجد میں جا کر کے سر کو جھکا دیے اور مصیبت ٹل گئی تو پھر نواب صاحب بن کر کے نماز کے ٹائم پر ہوٹل پہنچائے. کام میں تھوڑی کمی آ گئی تو مسجد کو بھی نہیں چھوڑ رہا اور امام کے دامن کو بھی نہیں چھوڑ رہا. اور کام اچھا چلنے لگا تو فرصت نہیں ہے. لیکن اے نادان انسان سن رہا، فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. جن اور انسان کو رب نے اپنی عبادت کے لیے پیدا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ کاروبار ہے زندگی کے لیے، کاروبار ہے زندگی کے لیے. آپ کا دوسرے کام ہے اس لیے ہے کہ تاکہ زندگی کی ضرورتیں پوری ہو سکیں. لیکن آپ کی تخلیق کا اصل مقصد ہے کہ آپ رب کی عبادت کریں، آپ رب کی عبادت کریں. لیکن حالات زمانہ دیکھیے، لوگ نماز کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، آپ آسانی میں بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہلکا سمجھ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ نماز کو اگر ہلکا جان کر کے چھوڑ دیا تب تو انسان ایمان سے خارج ہو جائے گا. لیکن جو عادت پڑ گئی ہے لوگ، لیکن اتنا تو ہے کہ لوگ اس کو ہلکا نہیں سمجھتے ہیں، نماز کو فرض ہی تسلیم کرتے ہیں. اور وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ نماز ہم نے نہیں پڑھی تو ہمیں گناہ ہے، ہم پر گناہ ہے. لیکن سنو، یہاں پر جو لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں آسانی سے، صرف اس لیے نماز کو چھوڑ دیا کہ ابھی کپ کے اندر چائے باقی تھی، صرف اس لیے نماز کو چھوڑ دیا کہ ابھی یعنی کہ پردھانی جی سے بات چل رہی تھی، صرف اس لیے نماز کو چھوڑ دیا ہے کہ ابھی یعنی کہ الیکشن کی بات چل رہی تھی، صرف اس لیے نماز کو چھوڑ دیا ہے کہ کاروبار کی بات چل رہی تھی. یاد رکھو آپ کے لیے اللہ رب العزت نے جو زندگی عطا کی ہے آپ اس میں کاروبار کیجئے. شریعت منع نہیں کرتی ہے، لیکن جب وقت نماز ہو جائے تو کاروبار کو چھوڑ کر کے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیجئے. اسلام اسی کا حکم دے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مفتی غلام نبی نعیمی، مفتی غلام نبی نعیمی، نعرہ تکبیر. سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے لاسٹ جملہ نماز کے تعلق سے اگر آپ سمجھدار ہیں نا تو یہی آپ کو نماز سے قریب کرنے کے لیے کافی ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لوگوں سنو، فرماتے ہیں جو بندہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دے، بغیر عذر شرعی کے ایک وقت کی نماز چھوڑ دے، فرماتے ہیں اس کے عوض میں 2,88,00,000 برس اس کو جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا. کتنا؟ 2,88,00,000 برس جہنم کی آگ کے اندر جلنا ہوگا ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی بنا پر. اب کتنی چھوڑی ہے کوئی اندازہ ہے؟ چھوڑی. اب ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر معاملہ دعوت کا ہو، بارش بھی ہو رہی ہو تو پاجامہ اوپر کر کے نا گارے میں کھڑے ہو کر کے پلیٹ ہاتھ میں لے کر کے بارش میں انتظار کرتے ہیں نمبر کب آئے گا. نہیں دیکھا کہ کئی باراتوں میں ایسا ہوتا ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر کے انتظار کرتے ہیں نمبر کب آئے گا. اور ادھر مسجد سے آذان بھی آتی ہے اور ادھر سے گزر بھی ہو رہا ہوتا ہے نا تو راستہ بدل لیتا ہے. لیکن یاد رکھ 2,88,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا. اور یہ کون سی جہنم ہے اللہ اکبر مسلمانوں، جس کو آگ سے تیار کیا گیا ہے. اور کون سی آگ ہے ذرا اس کو بھی سمجھ لو تاکہ آپ کو سزا صحیح معنی میں سمجھ میں آ جائے. یہ آگ تمہارے چولہے کی آگ نہیں ہے،
جہنم کو پیدا کیا، فرشتوں سے کہا جہنم کی آگ کو بھڑکاؤ، اللہ اکبر مسلمانوں۔ پھر نبی فرماتے ہیں 1000 برس فرشتے جہنم کی آگ کو بھڑکاتے رہے، کتنا؟ 1000 برس جہنم کی آگ کو بھڑکاتے رہے۔ پھر رب کی بارگاہ میں آئے، مولا ہم نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے اور اب وہ بالکل سرخ ہو چکی ہے۔ کیسا؟ بالکل سرخ ہو چکی ہے۔ رب فرماتا اس کو اور بھڑکاؤ، اللہ اکبر۔ آقا فرماتے فرشتے اس کو 1000 برس اور بھڑکاتے، کتنا؟ 1000 برس اور۔ پھر نبی کی رب کی بارگاہ میں مولا 1000 برس اور بھڑکا دیے۔ بولے کیسی ہو گئی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اب اس کی آگ کا یہ عالم ہے کہ وہ بالکل سفید ہو چکی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آگ جب بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے تو اوپر سفید سی نظر آنے لگتا ہے۔ جی جی فرماتے کہ سفید ہو گئی۔ رب فرماتا اس کو اور بھڑکاؤ، اس کو اور بھڑکاؤ۔ آقا فرماتے 1000 برس اس کو اور بھڑکاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رب کی بارگاہ میں اللہ اور بھڑکا دیے 1000 برس، مسلسل کتنا؟ کنٹینیو 3000 برس ہو گیا۔ رب پوچھتا ہے کیسی ہو گئی؟ عرض کرتے ہیں مولا اب جہنم کی آگ کالی ہو چکی ہے، جہنم کی آگ کالی ہو چکی ہے۔ اب آقا فرماتے لوگوں جہنم کی آگ کا عالم یہ ہے کہ وہ اتنی کالی ہو چکی ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ہر جہنمی یہ سوچ رہا ہوگا کہ جہنم میں اکیلا ہی ہوں، کوئی دوسرا نہیں ہے، میں اکیلا ہی ہوں، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اتنی کالی ہو جائے گی جہنم کی آگ، اتنی کالی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگاؤ ایسی بھیانک آگ کے اندر ایک وقت کی نماز چھوڑنے میں 2,88,00,000 برس تم کو اس کے اندر رہنا ہے۔ کیا رہ پاؤ؟ آسان ہے؟ نہیں ہے۔ جب نہیں رہ سکتے، برداشت نہیں کر سکتے تو آؤ مصلی پر سر کو جھکا دو۔ اگر برداشت نہیں کر سکتے تو مؤذن کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجد میں داخل ہو جاؤ اور مصلی پر سر کو رکھنے کے بعد میں آنسو بہانے کے بعد میں اپنے رب کو مناؤ۔ جب رب راضی ہو جائے گا تو جہنم سے تم کو نجات مل جائے گی، جہنم سے تم کو نجات مل جائے گی۔ اللہ اکبر مسلمانوں۔ تو یہ حالات ہیں بے نمازیوں کی، بے نماز یہ جب ہے جب کہ انسان اس کو یعنی کہ گناہ سمجھ کر ہی چھوڑ رہا ہو، ہلکا جان کر کے اگر چھوڑے گا تو انسان ایمان سے ہی خارج ہو جائے گا، اور جو بندہ ایمان سے خارج ہو جائے تو پھر اس کے لیے 2,88,00,000 برس کی کوئی گنتی نہیں ہے، پھر کاؤنٹنگ نہیں کی جاتی، پھر تو اس کے لیے ابدی جہنم ہے، پھر تو اس کے لیے ابدی جہنم ہے، اس کو ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا ہوگا۔ اس لیے قوم مسلم کے نوجوانوں ضرورت ہے کہ تم نمازی بن جاؤ، تم روزہ دار بن جاؤ، تمہیں اللہ نے استطاعت دی ہے تو حاجی بن جاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر تم نے مسجدوں کے اندر جھکنا شروع کر دیا تو اللہ کی عزت کی قسم ہر میدان کو تم فتح کرتے چلے جاؤ گے۔ اس لیے کہ رب فرماتا ہے، مصطفیٰ شاہ فرماتے ہیں میرے رب نے کامیابی کو رکھ دیا ہے، جو نماز ادا کرے گا رب اس کو ہر فیلڈ میں کامیابی عطا کرے گا، جو نماز کو ادا کرے گا میرا رب اس کو ہر میدان میں کامیابی عطا کرے گا۔ تو اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کی پابندیاں کرو، اور انشاءاللہ العزیز تم جس دن نمازی ہو جاؤ گے نا، صحیح مسلمان ہو جاؤ گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تم کو گھیرا نہیں جائے گا، پھر تم کو مارا نہیں جائے گا، اس لیے کہ جب تم سچے مسلمان اور اچھے مسلمان تھے نا تو تمہاری زندگی، تمہارا یہ ہسٹری رہی ہے، تمہارا یہ اتہاس، یہ تاریخ رہی ہے کہ جب تم راستے سے گزرتے تھے نا تو جو آج تم کو گھیر کر کے مار رہے ہیں نا، وہ کہتے تھے کہ راستہ چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں سے اڑنے والی دھول کسی مسلمان کے بدن یا اس کے کپڑے پر نہ لگ جائے۔ پوچھتے ایسا کیوں سوچتے ہو؟ کہتے اگر لگ گئی اور اس کو برا لگا
اور اس نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے بد دعا کر دی تو ہم ہلاک ہو جائیں۔ یہی بات بے شک کل تک یہ سمجھا جاتا کہ اس کے بدن پر دھول بھی نہ جائے ورنہ بد دعا کر دے گا ہلاک ہو جائیں گے، لیکن آج یہ ہے کہ کاٹ بھی دیا جاتا ہے پھر بھی کان پر جو نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ کل جو ان کی دعاؤں میں اثر تھا وہ آج نہیں ہے، کل جو ان کی زبانوں میں تاثیر تھی وہ آج نہیں ہے، اس لیے کہ کل جتنا عشق ان لوگوں کے دلوں کے اندر موجود تھا آج اتنا نہیں ہے، آج شیطان حاوی ہو چکا ہے، اس لیے ہر میدان میں مارے دیے جاتے ہیں۔